کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو کل کائنات پیدا نہیں ہوتی۔ آدم سے بھی اللہ نے نہیں فرمایا اگر میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تیرے سلب سے، تیرے نسبت سے ایک بندہ پیدا کروں گا جو میرا حبیب ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ ہم لوگ تو تعریف نہیں کر سکتے، تعریف تو اپنے نبی کی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم میری حمد و ثنا بیان کرو یا میرے حبیب کی بیان کرو تو یہ سمندر جو ہیں یہ روشنائی بن جائیں، اور جتنے قلم ہیں، جتنے درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں، تب بھی تمہیں ایک ایسی سمندر کی روشنائی کی اور اتنے قدموں کی اور ضرورت پیش آئے گی۔ تو نہ ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں ہم ثنا اس کے لائق، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی جتنے اسماء مبارکہ ہیں، 200 نام آپ کے ہیں، 3100 نام اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ نے خود ہی فرما دیا، بھلا کون تعریف کر سکتا ہے، کس میں طاقت ہے؟ اے حبیب میں نے تجھے خلق عظیم سے آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ خلق عظیم کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن میرا خلق ہے، میں نے اب تجھے اپنے خلق پر پیدا کیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے اپنے خلق پر پیدا کیا، جو میری خلق ہے، عادت ہے، صفت ہے، وہ میں نے تجھے سب کچھ عطا کی، اپنے خلق پر پیدا کیا۔ خلق عظیم قرآن مجید ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے، جہاد کرتے، تلوار چلاتے، اللہ کی بات پیغام پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج بھی ہمارے گھر میں ہر جگہ، ہر مسلمان کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ قرآن پاک یہ گونگا ہے، تم قرآن سے کہو اے قرآن بتا کچھ تعریف کر، رسول کی یہ نہیں کرنے کا۔ اس کا پڑھنے والا، اس کا سمجھنے والا، اس میں غور تفکر کرنے والا ہی بتا سکتا ہے، قرآن نہیں بولنے کا۔ اس کا جو فہم رکھنے والا ہوگا، اس پر جو عمل کرنے والا ہوگا، ان سے جو سچی محبت رکھنے والا ہوگا، وہ بے شک ان کی حمد و ثنا کچھ بیان کر سکے گا۔ حقیقت میں تو حمد و ثنا اللہ ہی جانتا ہے اپنے حبیب کی، کیونکہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قدموں میں، عرش کے نیچے بالکل قدموں کے قریب سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں پڑیں گے، اور وہ 40 سال تک اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ جو خدا چاہے گا وہ بیان کریں گے حمد و ثنا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اے حبیب کیا چاہتا ہے تو؟ اب آؤ، یہ تو ہو گئی بات یہاں تک۔ پوری بات تو نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ میں ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا کوئی قطب غوث ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی ہی کرے گا جتنی اس کے اندر موجود ہے، جتنا اسے معلومات ہے، جتنا اسے علم ہے، جتنی ان کی معرفت ہے، اتنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کنز تھا، خزانہ تھا، جب اس نے چاہا کہ میں باہر آؤں تو باہر آیا اس کنز سے، اس خزانے سے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، خاص الخاص نور سے اپنے نور کو جدا کیا۔ اس نور سے، اس نور کے آدھا کیا، آدھا جو خاص الخاص تھا وہ حبیب خدا کا نور ہے۔ وہ آدھا نور جو تھا اس کے اندر انبیاء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، علماء کو کیا، پھر اس کا آدھا کیا، پھر اس سے اور مخلوق پیدا کی، اور پرندے درندے پیدا کیے، پھر اس کے بھی آدھا کیا، پھر اس کے اندر اس نے کل کائنات، پہاڑ، سمندر، دریا پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے۔ اس طرح سے اس نے تقسیم کیا۔ کون بیان کر سکتا ہے ان کی حمد و ثنا کو؟ کوئی نہیں۔ اتنا ہی کرے گا جتنی خدا نے بتایا، سمجھا دیا، جتنی اس کی عقل اور فہم ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے
میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ادھر اپنی عقل کے اوپر زور ڈال کر سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ وہ مجلس نہیں ہے کہ جو کچھ تماشا گاہ عالم ہو، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے ڈرے یا خدا پر مرے، دو چیزیں چاہتا ہوں۔ تیسری چیز ہے کہ وہ ہماری شریعت قانون پر چلے، جس کے ملک میں جاؤ گے تم اس کے قانون پر نہیں چلو گے تو جیل میں جانا پڑے گا۔ قرآن پاک اس کی حکمت کا کتاب جہاں ہے وہاں اس کے قانون کی بھی کتاب ہے، اس میں اس کے قوانین سب موجود ہیں، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اور پھر اپنے حبیب کے، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 3100۔ ایک ایک نام کے اندر رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، کتنے نام ہیں؟ ہر ایک نام کے اندر 1000 سال تک غرق رکھا محمد کے نور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نام محمد آئے آہستہ سے سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا جب میرا نام آئے اور کوئی ضرور نہ بھیجے ہلاک ہو یا برباد ہو، اس لیے جب نام آئے حبیب کا آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جائے دفعے بھی آئے، حالانکہ ایک دفعہ کہنا ضروری ہے پڑھنا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دفعے پڑھے کوئی زبان گھس نہیں جائے گی، گھسے گی نہیں زبان، بلکہ اور برکت پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، خدا کا پیار پیدا ہوگا، خدا کے دل میں تمہاری محبت، تمہارا ڈر، خوف پیدا ہوگا۔ تو 3 چیزیں چاہتا ہے، تابعداری کرو یا محبت کرو یا میرے سے ڈرو، چوتھی چیز نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو ایک ایک نام کے اندر 1000 سال تک غرق رکھا۔ اس کے بعد آخر میں جب سب ناموں سے فراغت حاصل ہوئی، پھر اس میں ذات کے اندر اتنے دنوں رکھا جتنے اور ذاتی صفاتی ناموں کے اندر غرق رہا، اتنے ہی سال تک اس میں اعظم کے اندر، اس میں ذات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو غرق رکھا۔ جب اتنے سال پورے ہو کے سام کیا تو سامنے نور مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا کیا، پوچھا اے حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب ان کے پیار کی اور محبت کی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ نور بولتا ہے اے خدا میں اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جھوم گیا، اس کا عرش بھی ہلنے لگا اور کہا اے حبیب تو نے وہ چیز مانگی ہے کہ جو کمال کر دیا، تو نے بہت ہی پیاری چیز مانگی، جھوم گیا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اس وقت خوشی محسوس ہوئی، اور وہ میں خوشی اب تک محسوس کرتا ہوں۔ لوگ بہت سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، بے حس ہیں۔ خوشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ حاصل ہوئی، ایک معراج کی رات، ایک یہ نور کے جب سوال کیا کہ میں امت کی شفاعت چاہتا ہوں، اور ایک دفعہ سکینہ پن حاصل ہوا۔ ویسے اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرا ذکر کرے گا میں اسے سکینہ پن عطا کروں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعے خوشی حاصل ہوئی اور ایک دفعہ سکینہ پن۔ یہ لوگ کیسے کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں، تھوڑے سے پیسوں کے اوپر، تھوڑی سی مال دولت کے اوپر، تھوڑے سے بیاہ نکاح شادیوں کے اوپر مصروف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم خوش ہیں، بے وقوف ہیں، خوشی جانتے ہی نہیں کیا ہے۔ خوش ہے، خوشی کے کیا معنی؟ خوش ہے، بہترین شے صرف خدا ہے، جسے خدا مل گیا اصل خوش وہ ہے، جسے خدا نہیں ملا وہ راندہ درگاہوں میں سے ہے۔ جس دل کے اندر خدا کا خوف نہیں، پیار نہیں، وہ دل تو اجاڑ ہے، وہ تو بن ہے، وہ تو جنگل ہے، وہ تو ڈھونڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ خوشی ہوئی تو آپ نے فرمایا جب میں خوش ہوا میری اس خوشی سے جو پسینہ ٹپکا، اس پسینے سے سب سے پہلے انبیاء کا نور پیدا ہوا۔ ایک قطرے سے انبیاء کو پیدا کیا، ان کا نور پیدا کیا، دوسرے قطرے سے جبرائیل، تیسرے سے میکائیل، چوتھے پانچویں اسرافیل کو پیدا کیا۔ پھر جو پانچواں وہ تھا قطرہ، اس سے کل کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان سب کو پیدا کیا۔ یہ حبیب خدا آج جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو کچھ خبر نہیں، بڑے نادان ہیں۔ ارے میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بٹن دباؤ، یہاں سے مکہ اور مدینہ دیکھ لو، حج کرتے دیکھ لو، طواف کرتے دیکھ لو، قرآن پڑھتے دیکھ لو،
لبیک کہتے ہوئے سن لو، تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں، رسول اللہ کو کچھ خبر نہیں، وہ مزار کے اندر بند پڑے ہیں، پنجرا ہے، وہ ڈبہ ہے، کوئی سب پتہ ہے۔ خدا کی قسم جو میں یہ کچھ بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ ان کے پاس جا رہا ہے، ایک ایک لفظ۔ اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ ایک دنیا کی اللہ نے ہاں کیا فرمایا حضور صاحب نے؟ پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر اللہ نے روح کو میری پیدا کیا، پھر خدا نے عقل کو پیدا کیا، پھر خدا نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے پہلے عقل کو پیدا کیا، آپ کو عقل کتنی دی؟ 1000 درجے عقل عطا کی، جس میں 999 عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک عقل ہے جو پورے ورلڈ 70,000 عالم کے اندر گھما دی، جس میں تمہاری بجلی، یہ کمکم، یہ ہوائی جہاز، یہ ایٹم، یہ بم، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، یہ اس ایک عقل کا ہے۔ وہ عقل کا مالک ملک کیسا ہوگا جس کے پاس 999 درجے کی عقل موجود ہے؟ اس کی عقل کی پرواز، اس کی ادراک کی پرواز کی کوئی انتہا ہے؟ لا انتہا، کوئی مثال نہیں۔ تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی اتنی، جیسا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا 100 درجے حسن پیدا کیا، 99 درجے حسن آدم علیہ السلام کو دیا، ایک درجہ حسن بچا، اس کے 100 حصے کیے، اس میں 99 حصے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، ایک حصہ حسن اس میں کا جو بچا وہ پوری ورلڈ کے 70,000 عالم میں تقسیم کیا۔ جی کہتے بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ایسا۔ یہ آدم کا کیا عالم ہوگا حسن کا؟ یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا کہ آپ کے گالوں کا، پیشانی کا عکس دیواروں پر پڑتا تھا، لوگ دیکھ کے کہتے یہ آدمی نہیں، یہ جن ہے، یہ فرشتہ، یہ بشر نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ چیزیں آپ کو عطا کی، کل کائنات کے بانی مبانی، کل کائنات آپ کے قدموں کی برکت سے پیدا ہوئی۔ میں جو بول رہا ہوں، تم جو یہاں بیٹھے ہو، تم جو یہاں آئے ہو، تم جو کاروبار کرتے ہو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا، ان کے نالے مبارک کا صدقہ ہے۔ ان کے کارن اگر حبیب خدا نہ ہوتے، اے آدم میں تجھے پیدا نہیں کروں تھا۔ آپ کو بلکہ حیرت ہوئی، آدم علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ کمال ہے، ہونا چاہیے تو مجھے ایسا ہوگا، میرا بیٹا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اس کے وسوسے کو دل سے نکال دے، ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کے کلیجے کو آدھا کاٹا، اسے کاٹ کے ایک طرف کونے میں ڈال دیا جس سے گندم پیدا ہوئی۔ غور سے سنو، یہ بات بتا رہا ہوں میں تمہیں، ہر کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ اس کے اندر ڈال دیا، اس سے گندم پیدا ہوئی، حکم دیا اس سے کھانا مت، اس کے پاس بھی مت جانا۔ تو وہ وسوسہ آپ کا دور ہوا، اور اسی وسوسے کے ہونے کی وجہ سے اسی گندم کو کھایا، اور اسی وجہ سے آپ جنت میں سے نکال کر دنیا میں پھینکے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، آج وہی مہینہ ہے ان کا، ان کی ہم سنا تو کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن مختصر طور پر کہتا ہوں کہ تو ان سے پیار کرو، تم ان سے محبت کرو، بغیر ان سے محبت کیے، بغیر ان سے انس پیدا کیے تمہاری نجات نہیں، تمہاری لیے خوبصورتی نہیں ہے۔ بخشنے کو تو بخش دے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن با کمال طریقے سے نہیں، پیار کے ساتھ نہیں، اترے ہوئے دل کے ساتھ کی چیز اچھی نہیں ہوا کرتی۔ چیز وہی ہوتی جس کی آؤ بھگت ہو۔ تو تمہاری آؤ بھگت، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری مرنے کے بعد آؤ بھگت ہو، تمہارا استقبال کیا جائے، تو حبیب خدا پر درود بھیجو اور حبیب خدا سے محبت کرو، اور کوشش کرو ان کے طریقوں پر چلو، ان کی روح مبارک کو خوشی پہنچاؤ درود پڑھ کر۔ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں حبیب خدا پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو مرد آؤ تو تم بھی بھیجو۔ جو کام خدا خود فرما رہا ہو وہ کتنا عظیم اور کبیر ہوگا، اسے سوچنے کی بات ہے۔ کسی چیز کا اتنا وعدہ نہیں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کو وعدہ نہیں، لیکن درود ایک بار پڑھے تو 10 دفعہ رحمت نازل ہو، 10 دفعہ پڑھے 100 دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے، جب دوزخ کی آگ حرام، کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن درود پڑھنے والا نہیں جا سکتا۔
کیونکہ اللہ فرماتا ہے درود خوان، درود پڑھنے والا میرا ہم جلیس ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی آن بان کے خلاف ہے، اس کی قدرت، اس کے رحم کرم کے خلاف ہے، کبھی نہیں ایسا کرتا۔ یہ میرے پاس بیٹھنے والا ہے، یہ میرا ہم جلیس ہے، یہ جنتی ہے، لیکن دیدار کرانا یہ بعد کی بات ہے۔ دیدار اس کو کرا لے گا جو اس کا مشتاق ہوگا۔ تو یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ آپ کے کارن یہ کل کائنات ہے۔ ہم کتنے نمک حرام ہیں، ہم کتنے بے مروت ہیں، ہم کتنے بے وفا ہیں کہ جس کے کارن ہم کو پیدا کیا اور جس کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا، جس کی وجہ سے ہمیں عزت اور صحت مل رہی، اسی سے ہم بے غورے ہیں، بے فکرے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ بڑے شرم کا بات ہے، بڑے حیرت کی بات ہے، جن کے کارن ہم کو پیدا کیا، ورنہ ہم تھے کہاں؟ ہم تھے ہی کب؟ ہم ہوں گے کب؟ جب ہی ہوں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا۔ آج بھی، کل بھی، ہمیشہ سے محمد کے کارن پیدا ہوئے، انہی کے کارن مریں گے، انہی کے کارن ہم کو رزق دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، صحت دی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے، جائیداد دی جاتی ہے۔ آج یہ مالدار لوگ، آج یہ امیر کبیر وزیر اس کو اللہ اس کے رسول کو بھول گئے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ جن کے کارن تم آج وزیر امیر بن گئے، جس کی وجہ سے تم مال دولت کے عیش کر رہے ہو، آج ان پر نہ درود ہے نہ سلام، بھول گئے ان کو۔ میرے دل میں تو بڑی سخت اذیت ہوتی ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے اور درود پڑھتے ہوئے 1 کروڑ سال کی عمر ہو تو خدا کی قسم ایک ذرہ بھی ان کا حق ادا نہیں ہم کر سکتے۔ اور اس کا بس یہی جواب دیں گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی بندہ یوں کہتا ہے اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا جو تیرے لائق ہے، تو اللہ فرماتا ہے تو نے اب شکر کا حق ادا کر دیا، تو نے عاجزین کی ساری رہائی کر دی، یہی تیرا شکر ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ تو اس لیے بھائی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ساری چیزیں کیوں پیش آئیں؟ پیدا کرنے کے بعد آپ چلتے رہے، کمر در کمر چلے آئے، آدم کے کمر میں آئے، حتیٰ کہ آخر میں عبد المطلب کے آئے، پھر حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ان کے کمر میں آئے، پھر حضرت آمنہ کے پیٹ میں آئے، پھر آپ پیدا ہوئے۔ کس طرح پیدا ہوئے؟ جس رات پیدا ہوئے آپ، جتنے بت تھے سب سر کے بل گر پڑے، کعبے بیت اللہ کے اندر جو بت بنا رکھے تھے، قیصر و کسریٰ کے کنگورے ٹوٹے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ جب کوئی 1000 سال تک آگ جلاتا ہے اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، سمندر اس کا نام ہے، وہ اسی میں انڈے بچے دیتا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ تو 1000 سال کی آگ اس دن بجھ گئی۔ جو بڑے بڑے کاہن لوگ تھے انہوں نے کہا جا کہ وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوگا۔ جو کاہن لوگ تھے، جو صحیح دماغ کے تھے، جو ایمان رکھتے تھے، وہ لوگ۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ جب درد ذیل ہوا، پیدائش کے تکلیف پیدا ہوئی، تو گھبرا رہی تھی کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4-5 عورتوں کو بھیجا۔ کون عورتیں آئیں؟ وہ اماں حوا، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اور عورتیں اس وقت ذہن میں نہیں نام، 5-7 عورتیں آئیں۔ تو وہ دیکھ کے گھبرائیں اور پوچھا کہ تم عجیب و غریب لباس کی اور صورت شکل کی ہو، تم عرب کی عورتوں جیسی وضع کی نہیں، تم کون ہو؟ تو انہیں بتا کہ ہم فلاں فلاں ہیں، حضرت مریم یہ سب آئیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تم گھبرا رہی تھی طرح۔ اس کے بعد آپ پیدا ہوئے، ایک نور کھل گیا، وہ عبد المطلب حرم کے اندر تھے، ایک روشنی پیدا ہوئی، بیت اللہ کے کیوار کھل گئے، آپ گھبرا گئے، بت سب گر پڑے، آپ وہاں سے گھر آئے، آ کر معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو اسے دیکھوں گا۔ ان نے کہا کہ ابھی آپ اس کو، حضرت عام نے کہا آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کیوں نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا بچہ ہے؟
کہنے لگے ایسا ہی بات ہے. وہ جانا چاہے اندر تو دیکھا ایک کبھی ہے کر شخص تلوار لیے کھڑا ہے اور وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. 6 روز تک بتلایا کہ تم 6-7 دن تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں نے دیکھا، اللہ کے پاس لے گئے، کیا 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 بہت چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے وقت لمبا چاہیے. 6 دن کے بعد جب آپ نے اپنے بیٹے پوتے کو دیکھا تو پیار کیا کہ واقعی حسن جمال کا ایک منبع تھا، حسین نورانی روشن چراغ تھے. یہ مختصر بیان کرتا ہوں، وضاحت بہت زبردست ہے. حق ادا ہوتا ہے اس سے جس کام کے لیے رسول اللہ کو پیدا کیا، دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ جوان ہو گئے، آپ کو دائی حلیمہ لے گئی. 2 سال کے بعد آپ کے فرشتوں نے چاک کیا آپ کا. آپ جوان ہو گئے، آپ کو دائی حلیمہ لے گئی. 2 سال کے بعد آپ کے فرشتوں نے چاک کیا آپ کا. آپ گھبرا گئے. حلیمہ دائی ان کو لے کر آ گئیں. واپس کی چھوڑ کے آؤں، اب تو کوئی خطرناک بات ہو گئی ہے. جب وہ مکے لے کے آئیں تو ان کو ایک جگہ بیٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء کے لیے رفع حاجت کے لیے پخانے پیشاب کے لیے چلی گئیں. آگے دیکھا تو محمد غائب ہیں نہیں. اب تڑپتی پھرتی ہے، واہ محمد، اے محمد کہاں ہے کہاں ہے؟ کوئی نہیں. سب سے پوچھے محمد کو دیکھا، ایک لڑکا اتنی عمر کا ایسا ایسا کچھ نہیں. ایک شخص نے کہا ہاں اس کو دیکھا تو وہ میں بتاؤں وہ کوئی تھا، وہ فرشتہ نما تھا، وہ لے گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، کھجوروں کے پھول تھے کہ کوئی چیز تھی کہ کھجور تھا، اس چیز کو چن رہے تھے. آپ نے جا کر ان کو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہیں برجستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا لفظ ہے، ابن ابو طالب ہوں، میرا نام محمد ہے. آپ نے کہا میں تیرا دادا ہوں، میں ہی ہوں. اور انہیں گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور ان کو پھر لے کر آئے. یہ تو مختصر بات ہوئی. پھر آپ رہے حتیٰ کہ جوان ہو گئے، حتیٰ کہ بالغ ہو گئے، حتیٰ کہ 40 سال کے ہو گئے. جب نبوت ملی ہے، غار ہیرا میں جو آپ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں جبرائیل لوگ آئے اور انہوں نے بات کی، آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے ایک پھٹکی سی نکالی، وہ پھینک دی. آپ کے پانی کو زمزم سے، جنت سے پانی سے، سب سے دھو کے سنہرے پانی سے قلب رکھ کر چلے گئے. آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا حضرت ختیجہ سے ذرا ایک بات سنو. ختیجہ سے کہا مجھے ڈھک دو، مجھے عجیب عجیب شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، ایسا ہوں نہ میں ہلاک ہو جاؤں. انہوں نے کہا اللہ ایسے شخص کو جو مہمان نواز ہو، جو غریب پرور ہو، جو اللہ سے محبت تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو ہلاک نہیں کیا کرتا. اچھا میں اپنے کپڑا اتارتی ہوں، آپ پھر دیکھیے کہ وہ شکلیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. تو آپ نے اپنے سر مبارک سے چادر اتار دی. جو چادر اتار دی آپ بھی دکھائی دے گا کہ نہیں وہ فرشتے تھے. آج عورتیں ننگے سیر پھرتی ہیں، جو عورت ننگے سیر پھرتی ہے فرشتے غائب ہو جاتے ہیں. تو فرشتے جو نظر آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب ہو گئے. انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، وہ فرشتے تھے، وہ کوئی جنات نہیں تھے، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو آپ کو اطمینان ہوا. پھر آپ کو حکم ہوا اب تم ہمارا پیغام ہماری امت کو، اپنی امت کو، ہمارے بندوں کو پہنچاؤ. بس یہ پیغام سننا تھا کہ مکے کے لوگ تو برانگیختہ ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے برانگیختہ ہوئے کہ کوئی حد ہی باقی نہیں کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی. رات کو آپ کے قتل کے لیے 25-30 آدمی چاروں طرف جمع ہو گئے حجرے میں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے جاگ رہے تھے اور کہا کہ میں کیا کروں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر چپکے سے چلے، کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان کفار مشرکین جو چاروں طرف جمع تھے قتل کرنے کے لیے ان پہ پھینکا. تو وہ سب کہنے لگے یہ ریتا سے کیا پڑا ہمارے سر میں آ کے. آپ نکل گئے اس میں. حضرت علی آپ کے پلنگ پر لیٹ گئے آپ کی جگہ پر. لوگ اندر داخل ہوئے، وہ آپ چلے گئے اندر گئے، جا کے دیکھے کہ یہ محمد ہے، اس کو قتل کریں گے. اس نے کہا یہ محمد نہیں لگتا، یہ تو علی لگتا ہے کہ پیروں سے اندر، یہ علی محمد کے پیر نہیں ہیں، یہ علی کے پیر ہیں. کھول کے دیکھا تو حضرت علی یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اس روز اتنی نیند آئی کہ کبھی ساری عمر نہیں آئی، اور میں سوچتا تھا اگر موت آئے گی تو موت کی موت آ جائے گی، مگر میں مروں گا نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما گئے کہ لوگوں کی امانت دے کر فوراً مجھ سے ملاقات کر، اس میں مجھے کوئی قتل تو کر نہیں سکتا.
تو وہ لوگ چلے گئے. یہاں سے پہنچ کر ابو بکر صدیق کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا اجازت ہو گئی، چلنا ہے. کہ یا رسول اللہ میں کہ تو ہے ہجرت پہلے کہ جبھی میں نے 2 گھوڑے تیار کر رکھے تھے، وہ اونٹ، تو ان اونٹ پر بیٹھ کر آپ چلے غار ثور میں، آپ نے قیام فرمایا. کفار مشرکین نے پیچھا کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں پہنچے، بڑی جگہ جگہ پر سوراخ تھے. آپ نے اپنی دستار مبارک کو پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کیا. ایک سوراخ میں جب کوئی کپڑا نہیں رہا تو اپنی ایڑی لگا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنے پر سر مبارک رکھ کر سو گئے. اندر سے کسی چیز نے آپ ابو بکر صدیق کو کاٹنا شروع کیا. اس سے آپ کو رونا آیا، آنسو ٹپکے، وہ آپ کی پیشانی پر گرے. آپ نے آنکھ کھول کے کہا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سب سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کو کھلا ہوا تھا، اس میں کوئی چیز ہے جو میرے کاٹ دی. اٹھا وہاں سے ہٹایا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا. اس نے سب سے پہلے آ کر آپ کو سجدہ کیا. پھر اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور کہا اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 100 سال سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ اس غار کے اندر آرام فرمائیں گے اور میں آپ کی زیارت کے لیے یہاں 100 سال سے اس میں موجود ہوں. آج جب زیارت کا وقت آیا تو ابو بکر نے ایڑی لگا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک آپ کی ایڑی کو لگا دیا، وہ زہر وہیں رک گیا. اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہاں دین اسلام کی تبلیغ کی، لوگ جوک در جوک آنے لگے، حتیٰ کہ مسجد بنائی. مسجد کے چاروں طرف جو چبوترے بنے ہوئے، اصحاب صفہ کہتے ہیں چبوترے، آپ کے صحابہ کے چبوترے ہیں، وہ مدرسہ تھے. اس پہ علم پڑھنے سنتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو یاد کرتے تھے، یاد رکھتے تھے، اور اس پر تصوف کے بھی راہ سلوک بھی طے کرتے تھے. وہ خانقاہ بھی تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ مسجد کے اندر تھا. سب کچھ آج بھی موجود ہے. جو خاص چبوترے ہیں، صفہ ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں آپ کی چاروں طرف. خیر، مقصد یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ شروع کی. پھر اللہ نے ان کو وسعت دی، لوگ جو کے سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے. فتح مکہ کہلاتا ہے. وہاں جب آپ جا رہے تھے تو آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، دنیا آپ کی زیارت کو آ رہی تھی. مکے کے لوگ جو مخالف تھے، آپ نے کہا جو اس کے گھر میں ہوگا، جو ابو سفیان کے ہے، جو فلاں کے ہے، وہ امان کی جگہ پر ہے. لوگ اس طرح آئے. لیکن آپ جب اونٹ کے اوپر بیٹھے تو اتنے آج انکساری کے ساتھ بیٹھے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کجاوے کو لگتی تھی اونٹ کے. اور آپ نے فرمایا تھا ایش تو ایسے آخرت. ہم لوگ اس قدر دنیا پر فریب پر ہم نے اپنے دل میں اس دنیا کو ایسا گھسا لیا ہے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں. جن کے کارن، جن کی وجہ سے کل کائنات کو، دنیا کو پیدا کیا، 70,000 دنیایں پیدا کی، وہ اس دنیا کو یوں فرماتے ہیں کہ عیش تو ایسے آخرت ہے. دنیا کا عیش پانی پر پا، جیسا کوئی پانی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو. اب جہاز غرق ہوا، ختم. اس لیے آپ یہ الفاظ فرمائے. پھر مکے سے واپس آ گئے. پھر آپ کی کیفیت اور ہو گئی. آپ کا رنگ بدلنے لگا تھا. آپ اللہ کی بات کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ روحانیت میں پیغام آ گیا تھا. اے حبیب، اب تمہاری ملاقات کا وقت قریب لگ گیا ہے. وہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول. سفر کے مہینے میں آپ کو تکلیف شروع ہوئی
سفر 18,000 بیماریاں اب اترتی ہیں. 6,000 بیماریوں کی دواؤں کو تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. 6,000 کو خدا جانتا ہے، لوگ اس کی جانتے ہیں، لیکن اس کی دوا کوئی نہیں جانتا. 6,000 کی دوائیں ڈاکٹر حکیموں کے پاس ہیں، اس کا علاج بھی ان کی دوائیں ان کے پاس ہیں. لیکن جو کوئی سفر کے مہینے میں 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت کے اندر 3 دفعہ قل اللہ اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، 2 رکعت کے اندر اسی طرح 2 دفعہ آیت الکرسی تو 6 دفعہ پڑھے گا، تو وہ ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے محفوظ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بیماریاں اس میں آئی ہیں تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ میرے صحابہ کے رنگ زرد ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، یہ میرے دونوں بچے حسن حسین بیمار ہیں، یہ کب کو اچھے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ اب سفر کا مہینہ گزرنے والا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سفر کا مہینہ جب گزر گیا اور ربیع الاول آیا تو سب کے سب 9 بر 9 ہو گئے، سب صحت مند ہو گئے. لیکن آپ کی تکلیف جاری رہی. پھر پیغام بھیجا، اے حبیب تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ان کا میں رفیق اعلیٰ کے پاس آنا مانگتا ہوں. دو چیزیں اب میں بیان کروں گا. تو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مغموم ہیں، آپ رنجیدہ ہیں. کہا میں رنجیدہ ہوں. ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، اس کی امت کو تھام دیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کا کیا ہوگا؟ فرشتہ غائب. تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں غم کرتا ہے؟ تیری امت کا خلیفہ میں ہوں. آج ہمارا خلیفہ کون ہے؟ خدا. آدم کو یوں فرمایا تھا کہ تو دنیا میں جا، تو میرا خلیفہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں تیرا خلیفہ ہوں، تو غم نہ کر، تیری تو یہ امت ہے، میری تو بندے ہیں. کتنی پیاری بات کہی. میں کہا کرتا ہوں قرآن پاک جو ہے یہ اداؤں سے لبریز ایک کتاب ہے، حکمت مآب ہے، اس میں کوئی دقیقہ کوئی چیز باقی نہیں. اللہ جو بھی بات کرتا ہے ادا کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی ہر بات اداؤں سے لبریز ہے. وہ غصہ بھی دکھاتا ہے، اس میں بھی خدا کی قسم ایک ادا ہے. ایک ادا کی چھوٹی سی بات ہوں، اے میرے بندے اگر تو اتنی سی میری بات مانتے میں تجھے کیوں عذاب دوں؟ ماں بھی نہیں کہہ سکتی، ماں کہہ دیتی بات جو تو یہ میری بات مان لیتا میں تجھے کیوں مارتی؟ خدا اس سے بھی زیادہ ہے. اے میرے بندو، میں تیرے ماں اور باپ سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرا ہمدرد ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں. اتنی سی بات تو میری بھی اتنی بات مانے، میں تجھے کیوں عذاب کروں؟ کتنا پیارا خدا ہے. اس خدا سے ہم منحرف ہو کر دنیا کی کتوں میں، دنیا کی چیزوں میں بکھر جائیں. شرافت کا تقاضا نہیں، نجابت کا تقاضا نہیں، بندگی کا تقاضا نہیں، محبت کا تقاضا نہیں، خوف کا تقاضا نہیں، انس کا تقاضا نہیں. ہماری بندگی کا، ہماری عاجزی انکساری کا تقاضا یہی ہے. ہم ہر لمحہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں. یہ کس نے کیا؟ میرے رب نے. یہ کون کر رہا ہے؟ میرا رب. یہ کون کرے گا؟ میرا رب. موت اور زندگی، عزت اور ذلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے، خیر و شر سب خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ تو عز من تشاء من تشاء حضور فرما کرتے بے شک تیری طرف سے ہے، اور ہم خیر کے تیرے سے امیدوار ہیں، تمنا رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں خیر کی. تو اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ہو گئی تو آپ خوش ہوئے. اس کے بعد یہ لوگ جو کہتے ہیں نا عالم ہو یا مولوی، پیر ہو یا فقیر، انہیں کچھ خبر ہے یا یہ چھپاتے ہیں؟ مگر میں نہیں چھپاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے جبرائیل اب آیا، ملک الموت، اجازت چاہیے، اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابھی آنکھ لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے اعرابی تو بہت بے تمیز ہے کہ جس طرح بول رہا ہے. اس نے کہا کہ میرا آنا ضروری ہے. اس نے کہا تو شرم کی، ابھی آنکھ لگی ہے، وہ بیمار سے. آپ نے آنکھ کھول کر کہا اے فاطمہ یہ اعرابی نہیں ہے، یہ بیواؤں، یہ یتیم کرنے والا شخص ہے، یہ بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو باپ کو مار دینے والا، یتیم بنانے والا ہے، یہ ملک الموت میں روح قبض کرنے. بلا لو اس کا، آ جا بھائی. وہ آ گئے.
نے کہا اجازت ہے مجھے کہ ہاں میں بغیر اجازت تو آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. انہوں نے کہا اچھا تو میں ابھی ذرا تم ٹھہرو مجھے جبریل کا انتظار ہے. اس نے جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم لائے میرے لیے. انہوں نے کہا کہ خدا تمہارا مشتاق ہے ملاقات کا اور آپ کیجیے. اس نے کہا کر تو کیا کرتا ہے. اس نے کہا تو کس طرح روح نکالتا ہے میری امت کے. کہا کہ پورا پنجہ ڈالتا ہوں, پورا ہاتھ کے سینے پر ڈالتا ہوں. انہوں نے کہا جتنی تکلیف دینی ہو وہ میرے سینے پر جتنا زور ڈالنا ہو, جتنی سختی کرنی ہو مجھ پر, مگر میری امت کے اوپر اتنی سختی نہ کیجیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, جو حکم رب ہوتا ہے وہ کرتا ہوں. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, حکم ہوا کہ جو میرا حبیب فرماتا ہے وہ کر. انہوں نے کہا کہ میری حبیب میری امت کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا. اللہ نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا اے حبیب کچھ غم نہ کر, تیری امت کی روح اس طرح نکلے گی جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو, یا جیسا پانی مشک میں سے غلغل کر کے نکل گیا ہو, یا جیسا آٹے کے اندر سے بال نکال لیا ہو. میں تیری امت کی روح اس طرح روح قبض کروں گا اور اس سے خوش ہوں گا, اسے جنت میں پہنچاؤں گا, اسے معاف کروں گا, اسے انعام دوں گا, اکرام کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے. ان کا اے ملک الموت جلدی کر کہ میں اپنے رب سے ملی, کہ میں آپ کو بہت جلدی اپنے رب سے ملا دیتا ہوں. بس اس کے بعد نہ ملک الموت کی خبر ہے نہ آپ کی, کیونکہ بے خبر لوگ ہیں. اللہ اپنے پورے علوم کے ساتھ, اپنی پوری معرفت کے ساتھ اپنے حبیب کی روح مبارک کو لے گیا. کیوں؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ملک الموت آئی تو آپ نے کہا تو کیوں آیا؟ کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا. تو آپ ہنسے, مسکرائے اور کہا حیرت ہے, حیرت ہے دوست اپنے مجھے دوست کہتا ہے اور غیروں کو لینے کے لیے مجھے تمہیں بھیجتا ہے فرشتہ غیب. اس کے بعد پھر فرشتہ آیا, آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے تعجب ہے دوست دوست سے جان چراتا, بس یوں کہنا تھا, روح نکل کے پرواز کر گئی. اب ملک الموت کھڑا دیکھتا رہ گیا اور آواز آ رہی اے اللہ میں کیا کروں کہ حبیب حبیب سے مل گیا ہے, دوست دوست سے مل چکا ہے, دوست سے مل چکا ہے. اب سجدہ بیچارے ملک الموت واپس ہو گئے. ایک خلیل کی روح کو تو قبض کر نہ سکا, اور حبیب کی روح کو ملک الموت کی کیا طاقت ہے کہ قبض کر لے. کیونکہ معراج کی رات میں حضرت جبرائیل سب شہنشاہ ہیں تمام فرشتوں کے. جب صدر سے منتہا تک پہنچے ان کا وہ رک گئے, ان کا اے جبرائیل آؤ تم مجھے تنہا چھوڑتے ہو. کہنے لگے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے آؤں تو جل بھن کر خاک ہو جاؤں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدرۃ المنتہا سے آگے, صدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ عرش کے نیچے ایک بیری کا درخت ہے, اسے صدرت کہتے ہیں. اسی کے اوپر آ کے احکامات رکھے جاتے ہیں, جبریل کھینچ جاتے ہیں, لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں 15ویں رات شعبان کی کو. تو آپ تنہا تشریف لے گئے. تو جب جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جائیں, وہ جل بھن کر خاک ہو جائیں, عرش پر نہیں جا سکتے, رسول اللہ کی روح کو ملک الموت کی طاقت ہے کہ وہ قبض کر لے. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تمہاری ایمان میں فتور ہے. میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی روح مبارک کو, روح کون, ذرا بات تو سنو, بات تو سمجھو. میں نے اپنے خاص نور سے محمد کا نور پیدا کیا اور اس خاص نور میں سے بھی آدھود کیا. جو خاص الخاص تھا وہ محمد کا نور ہے, اور سے کل کائنات نہ بتا جمادات حیوانات پیدا کیے. اس نور کو ملک الموت ہاتھ میں لے سکتا ہے. عقل سے زور لگاؤ, عقل کی پرواز کو بلند کرو, اپنے دماغ کو اللہ رسول کے پیار میں مستغرق کرو. رسول اللہ کی روح کو کوئی قبض نہیں کیا ہے. جو مولوی ملا پیر فقیر ایسا کہتا ہے وہ ادھورا ہے, اسے خبر ہی نہیں. وہ رسول اللہ سے واقف ہے, نہ اللہ سے واقف ہے, نہ وہ عارف اللہ ہے, نہ وہ عارف رسول اللہ ہے. بھلا طاقت ہے. ایک خلیل کی, دوست کی روح کو تو وہ قبض نہ کر سکا, ان کی روح سے خود نام لیتے پرواز کر گئی. اور جو معشوق ہے اس کا, اس کی روح کو قبض کرے گا ملک الموت.
عقل سے کام لو، کوئی سوال نہیں پڑا۔ خیر، یہ تو ہو گئی بات، یہی آپ کا مہینہ پیدائش کا ہے، اور جب آپ نے پیدا کیا، آپ کے قلب کو مخموم القلب کے اعلیٰ ترین درجوں میں پہنچایا۔ جب نبوت کا پیغام، جب نبوت کی مہر، جب نبوت کا حکم لگا، اس وقت جب قلب کو آپریشن کیا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل نے، تو آپ کے قلب کو مخموم القلب سے کہیں زیادہ بلند بالا کیا۔ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا ہو، نہ آخرت، نہ جھوٹ ہو، نہ حسد، نہ تعصب ہو، نہ کچھ۔ مخموم القلب ہر چیز سے پاک، مزین، منور، مرصع، مرقع ہوتا ہے، اس میں صرف خدا تھا۔ آپ کے قلب کو اس طرح بنایا، پھر آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیا۔ اسی لیے جس وقت معراج کو جانے گئے، اس وقت بھی قلب کو ایسا ہی پاک صاف کیا، اس سے زیادہ پاک صاف کیا۔ تو جو اتنا پاکیزہ ہو، اس کی روح کو ملک الموت قبض کیسے کر سکتی ہے؟ معراج میں گئے، دق میدان ہے، چلتے ہوئے گھبراہٹ ہے، آدم نہ آدم ذات ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی چیز نہیں۔ آواز آئی، السلام علیکم یا محمد، جیسے ابو بکر کی آواز۔ آپ نے کہا ابو بکر کی آواز کیسی؟ پھر اس کے بعد آپ آؤ اور آگے بڑھے۔ پھر کہا قف اے محمد، تیرا رب نماز ادا کرتا ہے۔ آپ سوچنے لگے نماز، پھر حکم ہوا کہ آ میرے حبیب، آ میری روح، آ میری جان، آ میرے قریب، حتیٰ کہ میں قریب ہو گیا اپنے رب سے قاب قوسین سے بھی زیادہ۔ اگر تمہارے میں عقل ہے تو سمجھ لو اس بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قاب قوسین کس کو کہتے ہیں؟ تیر کمان کو۔ تیر کمان، ایک کمان کا کونا یہ ہے، ایک کمان کا یہ۔ میں اتنا قریب ہوا اپنے رب سے، تیر کمان سے بھی زیادہ۔ رہا کیا بات باقی؟ یہ کمان کس کی، یہ نوک کس کی ہے، یہ بیچ میں جو کمان ہے اس کی نوک کس کی ہے، اور یہ نوک کس کی؟ اس کا نام محمد، اس کا نام اللہ، دونوں مل گئے، بات کیا باقی رہی؟ مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ نے آپ سے 70,000 کلام فرمایا۔ اس 70,000 کلام کے اندر 70,000 زبانیں بولی۔ غلط کہا میں نے، 70 زبانوں سے آپ سے بات کی، بلکہ 71 سے بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد، اے حبیب، تو سوچ رہا تھا کہ تیرا رب نماز ادا کرتا ہے، تو گھبرا رہا تھا، تو میں نے تیری تسلی کے لیے ابو بکر، کیونکہ تیرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے میں نے اس کی آواز کو کہہ دیا تاکہ تو تسلی کرے، تو گھبرا رہا تھا۔ اور اے حبیب، تو سوچ رہا تھا کہ میرا اللہ نماز ادا کرتا ہے، نماز میری رحمت ہے۔ آج میں نے تیرے اس آنے کے استقبال میں تیری امت پر رحم کا پردہ ڈال دیا ہے، رحم کی آبا پہن لیا، قبا پہن لی ہے، اب لباس پہن لیا ہے، رحم کا، کرم کا، فضل کا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم سب جو کچھ کرتے ہیں، کا پتہ ہے کتنا بدل؟ ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی جو تہبالا کر دیتا خدا، لیکن کیونکہ اس نے رحم اور کرم اور فضل کا اپنے حبیب کے استقبال میں لبادہ پہنا ہے، رحم کا، کرم کا، فضل کا، اس لیے اے حبیب میں نے پہننا ہے، تیری امت پر رحم کرم کروں گا۔ کیا کرم کروں گا؟ پہلے جتنے نبی تھے کئی سو برس سجدوں میں سر رگڑیں، توبہ استغفار کریں، بھاوے ہی نہیں خدا کے، معافی نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 350 سال تک سجدے کیے، روئے، اتنا روئے کہ گالوں کا گوشت اکھڑ گیا۔ 350 برس کے بعد آپ کی خطا معاف ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ ہم ایسی نبی کی امت میں ہیں کہ جب نبیوں نے بھی تمنا کی کہ کاش کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے، لیکن نہیں قبول ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، وہ ان کی امت میں آئیں گے۔ خیر، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے کتنے انعامات فرمائے۔ اس کا کیا کیا؟ جب توبہ استغفار کرتے تھے کئی سو سال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا ہے؟ کوئی گناہ کیا، کوئی زنا کیا، کوئی چوری کی، کوئی اور برا کام کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو دل دکھایا، کچھ کیا، اور دل میں سے سوچ دیا، ابھی زبان سے نہیں کچھ کہا، برا کیا، تم دل کے اندر برا کیا، خراب کام کیا،
یہیں سے گناہ معاف شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ محمد پساسم کے کرم اور فضل کے، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے استقبال میں یہ کام ہے کہ جہاں اس نے دل میں ملال کیا، میں نے برا کام کیا، غلط کیا، اسی وقت سے گناہ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اخبار کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا بھی نہیں پاتا کہ میں اسے بخش دیتا ہوں، اسے انعام دیتا ہوں، اسے نیکیاں دیتا ہوں، اس کا درجہ بلند کرتا ہوں۔ ایک نئی بات، درجہ وہ بلند کرے، گناہ کو وہ معاف کرے، نیکی ایک وہ رکھ دے۔ ایسے رب سے ہم کیسے آنکھ موڑ لیں، کیسے نمک حرام بن جائیں ہم؟ اس کے احسان کو اگر یاد کریں تو اسی میں ہماری عمر 1,00,000 برس کی گزرے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا رب کعبہ کا، رب مخلوق، رب کعبہ۔ خیر، تو اس کے بعد آپ تشریف لائے، پتہ اس کے بعد کیا کہا؟ وہ جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ قاب قوسین، کہ میں قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، یعنی مل گیا۔ اس کا جواب میں نہیں کہتا ہوں، آپ ہی فرما گئے۔ کیا فرما گئے؟ جس نے مجھ کو دیکھا، جس نے میری زیارت کی، حقیقت میں خدا بند قدوس کا دیدار کیا۔ مثال یا صورت، حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ہم تیز بجلی کی طرف دیکھیں تو ہماری نظر میں فطور آ جائے۔ ہم کیسے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دیدار آپ کو کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں بال بال کو، ایک ایک رونٹے کو، ایک ایک وضو کو، کیسا؟ ایسا جیسا کوئی شخص کپڑے اتار کے ایک دم سے سمندر کے اندر کود جائے۔ جب وہ پورا اندر سمندر میں چلے جائے گا تو سمجھے کہ میں سمندر کے اندر غائب ہو گیا ہوں، اور اب اس کی عقل ہوش ہے، جب اس کا پانی آنکھ ناک منہ میں بڑھ جائے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ عالم تھا آپ کے خدا کی خدائی میں غرق ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیدار ہوا۔ آپ آنکھ سے کھلی آنکھ کا بھی دیدار کر، آپ کو روحانیت میں بھی دیدار کرایا، آپ کو باطنیت میں بھی دیدار کرایا، آپ کو حقیقت میں بھی دیدار کرایا۔ وہ حقیقت کا دیدار کیا تھا کہ لت پت سمندر کے اندر جب کوئی آدمی گر جائے، جب تک ہوش عقل رہے گا تو بھی سمجھے گا کہ میں ڈوب رہا ہوں، پانی کے اندر ہوں، لیکن جب پانی ناک منہ میں بڑھ گیا تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بلا تصویر گھٹیا سی بات کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ویسی شان نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نبی ہیں، فرشتوں کے، درندوں کے، پرندوں کے، سانپ سرندوں کے، حشرات کے، کیڑی مکوڑوں کے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی نصرانی تمام کے نبی ہیں، مانو یا نہ مانو، نبی امت سب ان کی ہے۔ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، کان کھول کے سن لو۔ تم آج جس محفل میں آئے ہو، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے کہ بول میرا رب بھی سنتا، وہ تو سنتا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبی، تمام اولیاء اکرام، تمام علماء صلاح کے حضرات سن رہے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ہاں قرآن سے باہر کی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں جانتا قرآن کے باہر کیا ہے، جو کچھ ہے قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کو ایک بار پڑھو، 100 بار سمجھو، اور اس میں تفکر کرو اور فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں کیا چیز نہیں، کیا بات نہیں، کون سی چیز نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے بال سے باریک اور عرض سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ کا خلق، رسول اللہ کا خلق، ایک خلق عظیم سے میں نے تجھ کو آراستہ پیراستہ کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھی ایک بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے حبیب، میں ہوتا تو پوچھتے یا رسول اللہ، اس کا تو مقصد دوسرا آ گیا؟ پوچھتا، میں پوچھا ہوگا کسی، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو اپنے جذبے کی بات کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر تو آپ اللہ میں ہو، میں تو یوں کہہ بیٹھتا، کون کہہ دیتا؟ جس نے میرا دیدار کیا اس نے حقیقت میں اللہ کا دیدار کیا۔ میں بھی ایک بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں۔ بات کیا ختم ہو گئی؟ لیکن ہم اس کے مطابق کام کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے جو قرآن پاک میں ہے۔ ہم قرآن سے باہر جانا نہیں مانگتے، ہم قرآن کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر ہو گیا وہی مشرک ہے، وہی کافر ہے، وہی بدعتی ہے، وہی بیکار لا یعنی۔ جو خدا نے فرمایا قرآن پاک میں، کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ کیسے؟
آپ نے اس کی تشریح فرمائی رسول میں، ایسے نماز پڑھو، ایسے روزہ رکھو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے نماز قائم رہتی ہے، اس میں نماز بھول ہوتی ہے تو اس میں سجدہ صاحب کرو، اتنی پہ زکوٰۃ دو، اتنے پہ خیرات کرو، اتنے پہ کام کرو. سب چیزیں جو وضاحت فرمائی یہ بھی قرآن ہی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمان رسول، حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث میں جو باتیں فرمائی ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے، حالانکہ ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. میں تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں، بھری زباں کہہ رہا ہوں، میرا رب بھی سنتا ہے، یہ خضر بھی سن رہے ہیں، یہ خضر پانی کے اوپر تعین ہے، یہ بھی سن رہے ہیں. ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے جس کا ہمیں حکم نہیں. ہمیں حکم قرآن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو اس پر بلانا، پکارنا، سنت کے مطابق کام کرنا ہم اشد ضروری سمجھتے ہیں. جب محبت کے اس دائرے سے، شریعت کے دائرے سے باہر محبت کے دائرے میں آتا ہے، وہاں سب کچھ ختم، وہاں شریعت کی دیواریں ختم ہو جاتی ہیں. میں پریم کی بات کرتا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں، میں لو کی بات ضرور کر رہا ہوں، لیکن دبا کر. بس اتنی بات کو سمجھ لو کہ جب ہم شریعت کے دائرے سے باہر آتے ہیں تو محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. وہاں نہیں پھر کچھ رہتا، وہاں کوئی پردہ نہیں، وہاں کوئی راز نہیں، وہاں کوئی اسرار نہیں، وہاں کوئی نور نہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں، وہاں فنا فی اللہ ہے، نور میں نور مل جاتا ہے، ختم. اے میرے بچوں، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیں یقین ہے. تم یوں کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں آتے؟ نہیں، اللہ کا نور، میں نے اپنے خاص نور میں سے محمد کا نور پیدا کیا. اس کا کیا معنی؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کا دیدار کیا. اس کے کیا معنی؟ میں بھی ایک بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں. اس کے کیا معنی؟ اس کے لیے اس میں دماغی تفکر سے کام نہیں بنے گا، یہ دل سے تفکر کیا جاتا ہے، قلب سے، دل سے، ہردے سے، ہارٹ سے. جو ہارٹ کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اسے کل کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، عرش، کرسی سب پتہ چل جاتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے اپنے کو پہچانا حقیقت میں اس نے مجھ کو پہچانا، جس نے دنیا کو جانا اس نے حقیقت میں مجھ کو جانا. اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مقصد یہی ہے کیونکہ خدا ایک با کمال چیز ہے، لیس کمثلہ، اس کا کمال، اس کی ہر بات، اس کا گمان، اس کا خیال لیس کمثلہ. خدا تعالیٰ اتنا با کمال ہے کہ اس نے ہر میٹیریل کو بکھیر کے دکھا دیا. پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، کتا بلی سور گدھے بنائے، سانپ بچھو بنائے، جنت دوزخ بنائی، عرش کرسی بنائی، کیا چیز نہیں بنائی، بنا دی. اور سب میٹیریل کو جمع کر کے ایک انسان کا مجسمہ بنا دیا. کیا فرماتا ہے وہ؟ اے شیطان، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کل کائنات نباتات کو ایک ہاتھ سے بنایا، لیکن محمد آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بنایا ہے، بڑی بہترین قوام اسکیم کے ساتھ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین قوام سے، بہترین اسکیم سے یہ مجسمہ تیار کیا. اور اس مجسمے کے اندر جو چہرہ ہے یہ میں نے خصوصیت سے اپنے ہاتھ سے بنایا. بہت سے لوگ میرے میک اپ پر اعتراض کریں گے، میں تو سجاؤں گا کیونکہ میرے رب کا بنایا ہوا یہ چہرہ ہے، میں اسے خراب نہیں کروں گا. جب تک زندہ ہوں، مرنے کے بعد اس کے ہاتھ بات ہے، جب تک میں اسے سجاؤں گا کیونکہ میرے رب کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ میرے پیارے کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ میری جان اور روح سے بھی زیادہ پیارا میرا رب ہے، اس کا بنایا ہوا یہ چہرہ ہے. اسے سجاؤں گا جہاں تک ممکن ہو، اسے خراب نہیں کروں گا. میں نے پورے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اور چہرے کو اپنے خصوصیت کے ساتھ میں نے بنایا. اس لیے کسی کے منہ پہ تماچا مت مارو. اللہ بخشے ہماری والدہ جب کچھ کہتے ہیں منہ پہ نہیں مارنا چاہیے. منہ چہرہ اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، اس کے اوپر مارنا نہیں چاہیے. وہ ہماری ماں تھی بیچاری، بہت سیدھی سادی، بہت بھولی بھالی تھی، مگر وہ کیونکہ ایک بڑے بزرگ کی بہو بیٹی تھیں، بیوی تھیں، اس لیے انہیں وہ بات ان کو معلوم ہوئی، سنی ہوگی. تو نے کہا چہرے کے اوپر تماچا نہ مارنا چاہیے کیونکہ چہرہ خدا نے بنایا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس خدا نے ہم کو بنایا بہترین قوام سے، اس نے میٹیریل کو جمع کر دیا. اس انسان کے اندر کیا نہیں ہے؟ کتا پن، سور پن، بلی پن،
فرشتہ پن، سانپ، بچھو، ہر چیز اس کے اندر عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ سمندر بھی ہیں، جھاڑ جھنکار بھی، سب کا یہ دل جو کیا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، میں کہیں میں نہیں سما سکتا، نہ عرش میں، نہ کرسی میں، نہ سمندر میں، دریا، نہ پہاڑوں میں، مگر ایمان والے قلب میں سما سکتا ہوں، یعنی دکھائی دے سکتا ہوں۔ ایک آئینے کا ٹکڑا اتنا چھوٹا سا ہو، تم اس کے اندر جو دیکھو گے تو سورج کی کرنیں ساری دکھائی دیں گی۔ کیا سورج اس میں آ گیا؟ ہمارے دل میں کیا خدا آ جاتا؟ نہیں آتا، نہیں، بلکہ اس کے میٹیریل کے اندر ہم اپنی ریاضت و مجاہدات اور عبادات اور ریاضات کے ساتھ اتنا مزین منور کر لیتے ہیں کہ وہ آئینے کی طرح چمک لیتا ہے اور عکس کو کھینچتا ہے اور اس کی شکل کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے آئینے کے اندر وہ خدا کے انوار اپنی حیثیت کی، اپنی بساط کی، اپنی طاقت کے مطابق اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ ہر انسان جو مجاہدہ کرے، اپنے دل کو مزین منور کرے، اسے مجاہدہ سے، اسے ریاضتوں سے، اسے عبادتوں سے، اسے اذکار سے، اسے افکار سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے، اسے ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس طرح آئینے کے اندر 70 طرح کے مسالے جات لگا کے اس کے پیچھے لگا دیں، اور جب اس آئینے کو دیکھو گا تو تمہیں اپنا چہرہ دکھائی دے گا، تو وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے اس دل کے اندر جو دل کو ایسا مزین منور بنا دے، اس میں خدا کا نور میں کہیں میں نہیں سما سکتا، یعنی کہیں نہیں دکھائی دے سکتا، مگر ایمان والے قلب، مومن کے قلب میں۔ اسی لیے کیا کہا ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن ہوتا ہے، 100 آدمی ایک آئینہ لگا ہوا ہے قد آدم، 100 آدمی، 1000 آدمی، کتا ہو، بلی ہو، سور، سانپ، بچھو، سب اس آئینے کے اندر دکھائی دیں گے۔ ایک مومن ہے۔ اس مومن کے پاس جو آئے گا، وہ آنے والا اپنے چہرے کو جب آئینے میں دیکھے گا، اپنے داغ کو، اپنے دھبے کو، اپنے پسینے کو، اپنی پگڑی کو، اپنے کرتے کو، اپنی مونچھ کو، اپنی داڑھی کو ٹھیک کرے گا۔ اسی لیے فرمایا مومن کا آئینہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ایسے مومن کے پاس جائے جہاں کے آنکھوں سے پتہ چل جائے کہ مجھ میں کیا عیب ہے، کیا سواد ہے، کیا عذاب ہے، کیا بری چیز ہے، کیا نفرت کی چیز ہے، کون سی غلاظت کی چیز میرے چہرے پر، اس کو صاف کر دے۔ ایمان والا آدمی، مومن کو اللہ نے یوں فرمایا، تو وہ مومن جو ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے جس کے قلب میں خدا براجمان ہوتا ہے۔ براجمان سے مراد یہ کہ اس میں اپنا دیدار کراتا ہے، اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے اپنے رب کے انوار کو، اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، اس رب سے پیار کرو۔ دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہے، دور جانے والے بھی تو ہو، کیا بہت چاہتا ہوں تو بہت کچھ بیان کروں، بہت چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی بات بیان کروں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ سمندر روشنائی بن جائے تو تم لکھ نہیں سکتے، اور ضرورت پیش آئے گی۔ حقیقت کی بات ہے، اگر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے مر جائے کوئی، تو وہ تو خدا کے قدموں ہی سے جا کے چپکے گا، مقناطیس کی طرف جا کے جیسے لوہا چپک جاتا ہے ایسے چپکتا ہے جو اس کی حمد و ثنا، اس کا پیار، اس کی محبت کی بات کرتا ہے۔ خدا اتنا پیار کرنے والا ہے۔ یہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی اداؤں سے لبریز ہے۔ خدا کا ہر بول، ہر لفظ، ہر ادا ایک ادا رکھتی ہے، معشوقانہ ادا رکھتی ہے۔ میرا دل تو سچی پوچھو گھائل کر دیا ہے، میں تو گھائل ہوا پڑا اس کی۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ڈریں گے، ہاں یہ کام ہو گیا ہے تو ہم نے گناہ، ہم نے کہتے دوست اس میں بھی ایک ادا ہے، تیری اداؤں نے مارا ظالم، تیری اداؤں نے، یہ ادائیں ہیں۔ قرآن پاک میں جو ہے ایک اتنی پیاری حکمت ماب، حسین، قانون کی، ہر بات کی، پریم اس کے اندر، محبت اس میں بھرا ہوا، حسن اس کے اندر بھرا ہوا، نور اس کے اندر بھرا ہوا، تمام طرح کی کائنات، نباتات، جمادات، سب چیز موجود ہے۔ قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں۔ خدا نے اپنا کمال کی دکھانے میں کوئی انتہا نہیں کی کہ پورا میٹیریل بکھیر دیا اور جمع کر کے ایک انسان بنا کے تمہارے سامنے مجسمہ پیش کر دیا۔ اسی لیے ہے جس نے اپنے کو پہچانا، حقیقت میں خداوند تعالیٰ کو پہچان دیا اسے۔ اب ہم جس ملک میں ہیں، دعا کرو کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی امان، اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ دشمنوں کی منڈیاں ملنے لگی ہیں۔ جتنے دشمن ہیں، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن خدا، وہ آپس میں سر ملا رہے ہیں مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے۔
پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اے میرے رب، تیرے نام پر بنا ہے، تیرے کام کے لیے بنا ہے۔ برے لوگ ہیں یہاں کے بہت، ضرور ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے محمد پر مرتے جیتے ہیں، ایمان یقین رکھتے ہیں، ان کی حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے۔ اور خدا مٹائے گا نہیں مسلمان کو، خدا مٹائے گا نہیں اسلام کو، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے، جب جو آئے گی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ دعا کرو، اور کوئی چیز تمہارے پاس ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے جو ہم ان سے رک سکیں، صرف خدا کی قسم درود شریف ہے اور کچھ نہیں۔ میں تم سے کیا کہتا ہوں، ایک گناہ کو چھوڑ دو، مر گئی تھی پہلے بھی سنایا، وہ بڈھی مر گئی، کہنے کہ وہی تو خزانہ ہے۔ ان کا کیا کہ میری بندی میرے پاس آتی ہوئی ڈری کہ اللہ میں مر رہی ہوں، میں نے تجھے پیار نہیں کیا، میں نے تجھے نماز نہیں پڑھی، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو جو میں نے تو کبھی تجھے بھول کے سجدہ نہیں کیا، میں نے زنا، چوری، بدکاری، ہر گناہ، مکاری، عیاری سب کچھ کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ پھٹ مر گئی۔ اللہ نے جا بڑھیا کہ ہمارے لیے خزانہ لے کے آئی ہے، آگر دیکھا ایک فرشتے نے دیکھا پروردگار، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پاپن اندھیارا، کچھ بھی نہیں، کہیں نیکی کا نشان بھاپ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، دوسرے فرشتے کہا جاؤ دیکھو ہے۔ ایک فرشتے بہت دیر کے بعد دیکھ بھال کیا کہ خدا اور تو مجھے کچھ دکھائی دیا نہیں، اسے بہت تلاش کیا، آنکھ کے نیچے ایک سفید سا نشان ہے چھوٹا سا، کہنے کہ وہی تو خزانہ ہے۔ ان کا کیا کہ میری بندی میرے پاس آتی ہوئی ڈری کہ اللہ میں مر رہی ہوں، میں نے تجھے پیار نہیں کیا، میں نے تجھے نماز نہیں پڑھی، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو جو بندی ہم سے ڈر گئی ہم اسے عذاب نہیں دیا کرتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ کتنا پیارا ہے خدا، اس کی اداؤں پہ نہ مروں تو میں کیا کروں؟ میں اس لیے تمہیں پکارتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی فاضل نہیں، میں کوئی حافظ نہیں، میں کوئی قاری نہیں، میں پاگل ہوں، میں دیوانہ ہوں اپنے رب کا، میں پروانہ ہوں اس کا۔ مجھے اس سے پیار نے مجھے سب کچھ سکھایا اور سب کچھ سے بچایا، سب کچھ دکھا دیا۔ اب میری نظر میں تمہاری دنیا، تمہاری آخرت، تمہاری جنت اور دوزخ ایسی ہے جیسے یہ پتھر کے ڈلے پتھر ڈلے پڑے، کوئی کی قیمت نہیں۔ اگر خدا ہے تو سب کچھ، اور خدا نے تو کچھ بھی نہیں، آگ دے دی اس دنیا اور جنت اور دوزخ میں دونوں کے اندر، تینوں چاروں کے اندر۔ اور عالم کتنے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ خدا تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا کیا، اس کے 360 پائے ہیں، ایک پایا دوسرے پائے کے درمیان 70,000 میدان ہیں، ہر میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 2 پاؤں کے درمیان ہیں، 360 پائے ہیں، 2 پاؤں کے درمیان 70,000 میدان ہیں، ہر میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں۔ کتنے ہیں یہ؟ اس کی تعداد خدا ہی جانے گا۔ اس نے عالم پیدا کیے اور خود نے ظاہر ہی کر دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ ادھر ہی اشارہ ہے۔ اتنے عالم پیدا کیے، کیا ہے؟ سب جتنے عالم ہیں عرش کے نیچے اسی میں تیر رہے ہیں۔ ایک دنیا کے درمیان 500 برس کا راستہ ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے 500 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو، دن رات چلتے رہو، ایک سیکنڈ کو نہ ٹھہرو، تب تم اس دنیا میں پہنچو گے، اتنا فاصلہ ہے۔ خدا کی خدائی کے کوئی کرشموں کی کوئی انتہا ہے؟ تو خدا نے بہت عالم، یہ تم جس دنیا میں بیٹھے ہو ایسی دنیا کروڑہاں ہیں، یہ تو اس 70,000 عالم کے اندر کا ایک عالم ہے جس میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے دل کی آنکھ کھل جائے تو تم سچ مچ خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے میں سب جگہ لکھا ہے، سونے کی دنیا، چاندی کی دنیا، تانبے کی، پیتل کی، دھات کی، آگ کی، پانی کی، ہر نباتات ہر میٹیریل کی دنیا کو جمع کیا ہے، ہوا کی، آگ کی، برف کی، ہر دنیا کو آدمی پیدا کیا، ہر دنیا پیدا کی اور اس میں اسی کے آدمی پیدا کیے۔ مٹی کی دنیا میں مٹی کے آدمی، سونے کی دنیا میں فرشتے آباد ہیں، سونے اور چاندی کی دنیا کے اندر آدمی نہیں ہے، وہاں فرشتے آباد ہیں۔ خیر، میں دور چلا گیا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرو اور درود کی کثرت کرو۔ برے وقت آ رہے ہیں، اچھا وقت نہیں آ رہا، اپنے علماء کی احترام کرو۔ آج جو یہ طریقہ ہو رہا ہے دل کو سخت اذیت پہنچی کہ ایک عالم کو کوئی شخص قتل کر دے۔ عالم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جو کوئی عالم کو قتل کرتا ہے، جو کوئی ولی کو قتل کرتا ہے، جو کوئی نبی کو قتل کرتا ہے، خدا کے غصے کو قہرناک آبناک بنا دیتا ہے،
اس کا وبال پڑتا ہے، اس کا وبال سب کو بھگتنا پڑتا ہے. ہر عالم کو، ہر مشرب کے بزرگوں کو، اوتاروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، مشرب کو کوئی برا مت کہنے کا حکم نہیں ہے ہمارے قرآن پاک میں. ہر ایک کے مشرب کا احترام کرو. تم اگر کسی کے مشرب کو، کسی کے مذہب کو، کسی کے مندر مسجد کو، کسی کو کعبہ مکہ مدینہ کو، کسی کے بزرگ کو، نبی ولیوں کو برا کہو گے تو گویا تم نے اپنوں کو کہا. وہ تمہارے نبیوں ولیوں کو برا کہیں گے تو تم گنہگار ہوگے. اس لیے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی اکرم کا کیا فرمان ہے؟ ہر ایک کے مذہب کا، ہر ایک کے مشرب کا احترام کرو. اور میرا مشرب جو ہے وہ سب سے نرالا ہے، جدا ہے. میرا مشرب تو مر جاؤں اس کے اوپر، جی جاؤں اس کے اوپر. مرنا جینا تیرے قدموں میں ہے اور کچھ نہیں. میرا مذہب پریم ہے، محبت ہے اور کچھ نہیں. میرے یہاں نہ تفرقہ ہے. جس دل میں تفرقہ ہوگا، جس دل میں تعصب ہوگا، جس دل کے اندر ایسی باتیں ہوں گی، اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا. اپنے دلوں کو پاک کرو، مخموم القلب بنو. جب تک اپنے قلب کو پاک صاف نہیں کرو گے ایمان تو نہیں داخل ہوتا. آج تم کو جیسے میں وظیفہ پڑھتے ہوئے آج 10 برس ہو گئے، پانچ کچھ دکھائیں کیسے ہو؟ تمہارے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، تعصب ہے. یہ تو فلاں ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو شیعہ ہے، تو رافضی ہے، تو خارجی ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو انگریز ہے. یہ سب تعصب کی باتیں ہیں. سب خدا کے بندے ہیں. ایک کان کھول کے سن دو، اس خدا نے سب کو بنایا. انگریز ہو، امریکن ہو، لندنی ہو، کوئی ہو. اگر وہ چاہے تو آج اسلام کی دولت دے دے، لیکن نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ اس کی مشیت، اس کی مصلحت. ہم کون؟ فعال لما یرید. ہم جو چاہے کرتے ہیں. تو کون بیچ بولنے والا؟ جب ہم نے کائنات کو پیدا کیا تجھے پاس نہیں بٹھا رکھا تھا ہم نے. ہم بدتمیز. یہ لوگ بہت سے تبلیغ والے جو وقت نے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، بدتمیز ہیں. تم جس خدا سے مانگ رہے ہو ادب کے ساتھ مانگو، تہذیب کے ساتھ مانگو، لجاجت کے ساتھ مانگو، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگو، اپنے دکھ درد کو لے کر مانگو. اعلان کر دے، اعلان کر. کیوں کر دے اللہ؟ وہ تمہارا محکوم کہ تم؟ اسے اپنے رب سے جب کسی سے کوئی مانگا تھا، بھائی صاحب مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ دے دو، تو تمہیں رہنا ہوگا پیسے دے دو. کہا او بھائی مجھے 2 روپے 5 روپے نکال کے دے. تو کہے کیوں دے دیں بھائی، تمہیں ہمارا کیا لگے؟ دکھا دیں. وہ کام کرتے ہیں. میری بات کو سمجھتے نہیں. اس خدا کے سامنے آج بھی انکساری کے ساتھ، اے میرے رب تو میرا خدا ہے، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی میری تقدیر لکھی ہے، تو نے ہی میری قسمت بنائی ہے، تو نے ہی مجھے، تیری ہاتھ میں بیماری ہے، ذلت ہے، عزت ہے، زندگی ہے، موت ہے. اے خدا میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تیرے سوا؟ تو ہی بتا دے. اگر تو بتا دے وہاں چلا جاؤں گا، لیکن ہے ہی نہیں کوئی دروازہ. وہ تم پہ رحم کرے گا. میرا بندہ کتنی لیل کیا نکال رہا، میرا بندہ کتنی آج دن کی ساری کر رہا، اس کو میں خالی واپس نہیں جانے دوں گا. میری یہ شان کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ میرے دربار میں آئے مانگنے اور وہ خالی چلے گا. ناممکن، ڈر ناممکن. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تو ہوں بوڑھا آج مرا کل دوسرا دن، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ایک گناہ کو چھوڑ دو تو اس کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی. کیوں؟ ایک بات اور بتا چلوں. ہارون رشید اور زبیدہ میں بہت پیار تھا، بڑا عشق محبت تھی آپس میں. کسی بات پر زبیدہ نے کہا تو دوست کی ہے. ہارون رشید اپنی بیوی خامن کو کہہ دیا. انہوں نے کہا اگر میں دوست ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے. اب وہ تو تڑپ گئے، یہ تو کام خراب ہو گیا. ہم دونوں تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کریں تو کیا کریں؟ تمام علماء کو جمع کر لیا. اے علماء بتاؤ، بھائی کوئی رستہ بتاؤ کوئی. انہوں نے مجھے دوست کی کہا اور میں نے اسے طلاق دیا. میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ روز صبح کو علماء صلحات بن سنور کے جامع اور بھائی شام کو واپس آ جائیں. آخر امام حنبل کا زمانہ تھا، 10 برس 11 برس کی عمر تھی، 10 یا 11 12 اس سے زیادہ نہیں. وہ ابا قبا پہن اتنا بڑا ڈھمال پگڑ باندھ گئے. کیا کھڑے ہو گئے؟ کیا بات ہے صاحب؟ ان کا یہ چیز ہے. انہوں نے کہا شاید آپ کے میں. انہوں نے کہا میں تو آپ میری جگہ کھڑے ہوئیے، میں وہاں بیٹھوں گا. ہارون رشید فوراً اپنے تخت سے اترا، آ کے وہاں کھڑا ہو گیا اور وہ ٹوکے سے پودا تھا بچہ پگڑ باندھے بیٹھا. بتائیے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے ہے. ان کا ایک بات بتائیے مجھے. امام حنبل نے کہا ہارون رشید سے تم نے کبھی زندگی میں تم نے کوئی کام گناہ کا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوا اور تم نے کہا نہ بھائی میں تو نہیں کرتا، خدا سے ڈر لگے.
ہارون رشید خاموش ہوا، کہا لگا ہاں ہوا ہے ایسا، ایک بار ہوا ایسا۔ کہنے لگے پھر آپ دوزخی نہیں ہیں، اسے کیا کہو گے؟ اے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں ایک گناہ کو چھوڑ، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اگر اللہ نے میرے ساتھ چاہا میں تمہارے بغیر نہیں جانے کا، تمہیں ساتھ لے کے چلوں گا، جیسے تم میرے پاس آج بیٹھے کل کو بھی بیٹھو گے، میں اپنے رب سے پیار کروں، تمہیں پیار ہی میں لے چلوں گا، پیار کی وادی میں لے چلوں گا۔ تو کیا فرمائے؟ کیا آپ دوستی نہیں ہیں، آپ کو طلاق نہیں پڑی؟ لوگوں نے، علماء نے کہا کیسے کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ شور مچا دیا سارے آدمیوں نے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، سب حق بک رہے گا۔ ان کا بھائی کمال کر دیا، جب یہ 10 برس کا بچہ اتنا قہر نہ گئے، یہ جوان ہو کے بالغ ہو کر بڑا ہو کر کیا غضب ڈھائے گا یہ عالم؟ سب نے گود میں اٹھا دیا اس بچے کو۔ تو بھائی ایک گناہ کو چھوڑ دو اور ایک نیکی کو اختیار کرو، صرف درود شریف، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو 10 دفعہ رحمت نازل کروں گا، 10 دفعہ پڑھو 100 دفعہ پڑھو 1000 دفعہ پڑھو، دوزخ کے آگے حرام۔ ایسا وعدہ قرآن میں کہیں میں کسی چیز کا وعدہ نہیں ہے۔ بھائیوں میرے بچوں، کان کھول کے سن لیجو، بس ایک گناہ کو چھوڑ لو اے عورتوں اے مردوں، ایک نیکی کو اختیار کر لو اے عورتوں اے مردوں، تو تمہاری نجات ہے۔ اور بھائی جو حالات اب آنے والے ہو رہے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بہت خطرناک حالات۔ جو سن 90 سے میں بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے تسبیح کے دانوں کی طرح سب تمہارے سامنے آ لیا ہے، اور جو آگے میں کہہ رہا ہوں وہ آنے والا ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو درود کی دیوار کے، درود کے قلعے میں آ جاؤ۔ درود ایک زبردست قلعہ ہے، اس کے اندر نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ طوفان آ سکتا ہے، نہ کوئی درندہ، نہ پرندہ، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی غیر مسلم۔ خدا کی امان اور زمان میں رہو گے، بس یہ میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ دل کو پاک کرو، ہر ایک کے مذہب کا، ہر ایک کے مشرب کا، ہر ایک کے بڑوں کا، بزرگوں کا، وڈیوں کا، نبیوں کا، استادوں کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بغیر مرشد کے کسی کو دیا نہیں کرتے، ہمارا یہ قانون ہے۔ جس نے پہلے مرشد اتارا، پھر اس کے بعد قرآن اور توریت اور انجیل زبور یہ چیزیں اتاری، صحیفہ جات، پہلے مرشد اتارا۔ اور مرشد کو کیا فرمایا ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے باپ تمہیں دنیا سے، آسمان سے دنیا میں لاتا ہے، اور مرشد تمہیں دنیا سے اٹھا کر آخرت میں خدا کے پاس لے جاتا ہے، اس لیے اس کا مقام زیادہ ہے۔ ہم بغیر مرشد کے دیا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، ہم جو پیر کی تابعداری، اللہ رسول کی تابعداری، یہ نہیں میں کہتا کہ میں پیر بن کے مجھے کوئی پیری مرید سے کوئی شغف نہیں، مجھے کوئی پیار نہیں، کیونکہ میرے تو اب دموں کو بنی ہوئی ہے، کہیں کی پیری کہیں کی مریدی، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو، اس فکر میں لگا ہوں۔ میں تمہیں اس لیے بتاؤں، تم میرے بھائی ہو، تم میرے بچے ہو، تم گھروں سے آتے ہو، تم دور سے آتے ہو، راستے خراب ہیں، حالات ماحول خراب ہے، اس میں نکل کے آتے ہو، خدا تمہاری حفاظت کرے، یہاں بھی ہر جگہ پر تمہاری حفاظت کرے۔ یہ میری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ سب کے، کہ تم میرے رب کے پیار میں آئے ہو نکل کے۔ خدا تمہیں دین اور دنیا کی راحتوں سے آراستہ پیراستہ کرے، خدا تمہاری دین دنیا کی مرادوں کو پورا کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ تم میری بات سننے آئے۔ میری بات سے مراد کیا ہے؟ میری بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات ایک ہے۔ میں اپنے گھر سے، اپنے باپ دادا کے گھر سے کچھ نہیں کہتا، میں تو وہ بات کو پسند کرتا ہوں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا، وہ پسند کرتا ہوں، قرآن اور حدیث۔ اس سے باہر کی کوئی چیز نہ مجھے پسند ہے نہ مجھے چاہیے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو میں اب ختم کیے دیتا ہوں، اتنی بات کرو کہ اپنے آپ کو خدا کے پیار میں، جو یوں چاہتے ہو خدا کی رحمت نازل ہو، کرم اور فضل ہو، درود پڑھو، اور جو یوں چاہتے ہو کہ کل کو ایک انگوٹھی پہن لو، ایک گناہ چھوڑ دو، اس کے کارن تم بخشائے، تم لاکھ گناہ کرو لیکن ایک گناہ کو چھوڑ دو، اس کے لیے، اللہ کے لیے، وہ بخش دے گا تم کو، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ بس اس لیے چاہتا ہوں۔ بس اب تم یہ درود شریف ہے، کھانا کھا کے جائیے، بغیر کھانے کے نہیں جائیے۔ یہ کھانا جو ہے ایک ایک دانے کے اوپر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے۔ جتنی کھانا دیگوں میں ہے، اے اللہ ان کے اندر جتنے بھی چاول ہیں ان کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، ان کے اصحاب، ان کے ازواج کو پہنچ جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں آ کے رسول اللہ سے بیان کیا، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ ان کا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بس مر گیا، کیا کہوں؟ کہ تو کہ میں نے آپ کے سینے مبارک پر پیر رکھ دیا۔ کہا اچھا، کوئی تیرا پیر شاید چاول کے اوپر آ گیا ہوگا۔ چاول میں ایک نور ہے،
چاول میں ایک راز ہے، چاول ایک اسرار سے متعلق ہے، چاول بجلی سے چمک بنتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے جب چاول کی بنیاد پڑ جاتی ہے درخت میں، جب بجلی چمکتی ہے۔ خیر دور چلا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ادب سے کھائیو، پیروں میں نہ گرنے پاوے، کہ اس پہ درود سلام بھی ہے رسول اللہ کو، اور دوسرے یہ ہے کہ ادب کا بھی تقاضا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ درود کو پھر تاکید کرتا ہوں، پھر تاکید کرتا ہوں، پھر تاکید کرتا ہوں، درود کو باندھ لو کہ تمہاری آنے والی بلائیں تمہارے لیے آڑ بن جائیں۔ ایک گناہ کو چھوڑ دو جو تم کرتے ہو، کہ اس کے کارن تمہاری نجات ہو جائے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی۔ بس اب تم یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں، اتنی دفعہ تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی عافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم۔